شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صفحہ 22 کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، 2 قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر اسلام کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے قتل سے ہوا، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ مولا علی نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت حضرت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی جنگ نہروان میں حضرت علی بن ابی طالب کی فوج نے انہیں کچل ڈالا۔ مصر کا ایک خارجی ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاہ کندہ کے قبیلے بنی جبالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں النہروان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت کتام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ کتام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر مولا علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی کتام کو دیکھا تو عالم دین علی الصلابی کے مطابق اپنے ہوش گوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے کتام کو شادی کی دعوت دی تو کتام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ، وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے مولا علی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور اس کے نیچے تلوار چھپی ہوئی تھی، تلوار بھی وہ جو کہ زہر میں بجھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔
مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حضرت حسن، حسین، محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا، پھر انہی حضرات نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی نہ کی جائے۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت علی کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق قصر الامارہ کوفہ میں دفن کیے گئے۔ ایک من گھڑت روایت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس روازی شریف میں دفن کیا گیا۔